أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 108 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آپ کو قرآن پاک سے اللہ کا حکم عطا ہوتا ہے یہ سب اللہ کی آیات ہیں جو تلاوت کر کے آپ کو سنا دی جاتی ہیں، جو حق پر ہیں، سچ ہیں، اور آپ کا ان پر عمل کرنا ہر صورت لازمی ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور آخرت میں بھی سزا پائیں گے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اس کا نظام تو اتنا شفاف ہے کہ برائی کرنے والا اپنے دل پر جو سیاہ نشان ڈال لیتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، اسی طرح دوسری برائی کرنے سے وہ دھبا اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، برائیاں کرتا جائے تو وہ پورے دل کو ہی کالا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح کا آدمی جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے دل کی حالت چہرے سے ظاہر ہوگی۔ اس کا سیاہ دل جو ہوگا وہ اس کے چہرے کو بھی سیاہ کر دے گا، اور وہ سیاہ چہرے والا بھی بن کر قبر سے اٹھ کر روز محشر میں آئے گا اور پھر اپنی سزا پائے گا۔ اسی طرح جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو وضو کرتا ہے آدمی، اس کے وضو کرنے والی جگہیں بھی چمکتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ وضو کا پانی چہرے پر بھی جاتا ہے تو چہرہ بھی چمکتا ہوا روشن ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو اور توبہ کر کے اس دنیا سے جائے۔ ایمان کی دولت کے ساتھ اگر رخصت ہوا ہو تو پھر چہرہ نورانی اور سفید ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے کو سفید اور نورانی رکھے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اللہ کے قانون کے مطابق عمل کریں اور ایمان کامل کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا میں رہیں، اور آیات قرآنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، جو اس آیات کی تفاسیر ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، گویا شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، تو ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر پائیں گے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے تلکا، یہ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، جو تلاوت کرتے ہیں ہم، علیکا، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ، وما اللہ، اور اللہ تعالی، یریدو، نہیں چاہتا، ظلم، للعالمین، جہان والوں پر۔ یہاں پر ما جو ہے وہ لا کا معنی دے رہا ہے، یعنی کہ نہیں۔ وما اللہ، اور نہیں چاہتا، وما اللہ یریدو، اور اللہ نہیں چاہتا، ظلم کرنا، للعالمین، جہان والے لوگوں پر۔ تو اللہ جہان والے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اللہ نے تو خود ہی فرمایا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔
پھر پڑھتے ہیں، ارشاد ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کی طرف حق اور سچ کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں چاہتا ظلم جہان والوں کے لیے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، پھر حکم لانے والے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حکم پہنچا دیتے ہیں۔ وہ عملی طور پر بھی اس حکم کو کر کے ہمیں مثال دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت اہم ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دیکھیں گے تو قرآن کی تفسیر اور قرآن پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ حکم جو اللہ کی طرف سے آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی پہنچا دیا، اور اس حکم کی مکمل تفصیل اور تشریح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل جاتی ہے۔ ہر حکم واضح طور پر لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، تب حکم ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس سب باتیں پہنچ جاتی ہیں، اللہ کا حکم پہنچ جاتا ہے، شریعت کا معلوم ہو جاتا ہے، تب حکم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے روگردانی کرو گے تو سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام انفرادی اور اجتماعی مسلم معاشرے میں امن و سکون کی روح پھونکتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے شخص کو ہاتھ اور زبان سے محفوظ رکھتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، مدد کرتا ہے، ایثار کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ پیوست ہوتی ہے اور پھر اور اینٹ اس کے ساتھ جڑتی ہے، اس طرح بنتے بنتے دیوار بنتی ہے، عمارت بنتی ہے، اور یہ بندھن بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اتنی ہی مضبوط اگر دیواریں ہوں گی اور عمارت مضبوط ہوگی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو اللہ کی رسی کو تھام کر اتنی مضبوطی سے تھامو گے تو پھر کون ہے دنیا میں جو آپ کو توڑ سکے، آپ کو تکلیف دے سکے، آپ کے اوپر قبضہ کر سکے، آپ کو شکست دے سکے۔ اصل میں اس کا تھامنا ہی وحدت لاتا ہے۔ جب مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھاما جاتا ہے، سب مل کر تھامتے ہیں تو وہی صورت ہو جاتی ہے جیسے امام اللہ اکبر کہتا ہے تو سب رکوع میں ہوتے ہیں، امام اللہ اکبر کہتا ہے تو سب سجدے میں ہوتے ہیں، گویا وحدت کا ایک سما بن جاتا ہے، ایک جھلک ہوتی ہے جو وحدہ لا شریک کو خوش کر دیتی ہے، اور اسی طرح پھر رحمتیں اور برکتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بس وہ دنیا کی ہی خاطر اپنے وقت کو لگا دیتے ہیں۔ کوئی روزی روٹی میں لگا ہوا ہے، اسی میں سب لگ جاتا ہے، نہ اس کو عبادت کا پتہ ہے، نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ کچھ۔ اللہ نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا ان جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ عبادت کریں۔ شریعت کے ساتھ مکمل طور پر چلنا یہ بھی عبادت ہی ہے، لیکن لوگوں نے جب روزی روٹی کو ہی، اپنے رزق کو ہی سب کچھ بنا لیا، جبکہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے خود لی تھی، خود ہی فرمایا تھا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو، تو اللہ نے رزق کی ذمہ داری تو خود لی ہے، اور بندوں کو کہا ہے کہ عبادت کرو، میرے حکم کے مطابق چلو۔ اب بندوں نے کیا کیا کہ وہ رزق کی ذمہ داری لے لی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں ہم رزق ہم کمائیں گے تو کام چلے گا۔ رزق کمانا چاہیے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کمانا چاہیے نا، اور اتنا کمانا چاہیے جس سے گزر اوقات ہو، اور باقی وقت اللہ کی عبادت میں بھی گزر جائے۔
لیکن سارا وقت اگر اسی پر لگا دیں گے تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے نا، جس مقصد کے لیے بندے کو بنایا گیا، الا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس عبادت سے تو پھر دور ہی ہو گئے نا، اور روزی رزق میں لگ گئے جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ یعنی اللہ نے جس چیز کی ذمہ داری لی ہے وہ انہوں نے خود لے لی ہے، اور عبادت کے بارے میں یا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو ہو جائے گا۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے تو بندہ عبادت کرتا ہے بندے کو، یہ سب یہ وہ اس طرح کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو یہ سب ہو جائے گا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بعض بندوں کا رواج ہوتا ہے، ابھی میں نمازیں کیا شروع کروں، ابھی دین پہ کیا چلو، ابھی میں بوڑھا ہی نہیں ہوا، یہ تو بوڑھے لوگ کرتے ہیں، یہ تو ابھی جوان ہے، ابھی تو جس کے چلنے پھرنے کے دن ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں یعنی کہ لوگ کرتے ہیں، آپ خود سوچیں کہ جو ہے یہ کیا ہے، یعنی کہ اس طرح سے جو ہے یہ آپ اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل اسلامی نظام عطا فرمایا ہے، اگر لوگ نافذ نہ کریں تو وہ مجرم ہوتے ہیں۔ پہلا ہے نافذ کرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک انفرادی طور پر اپنے اوپر اور ایک اجتماعی طور پر۔ ہر بندے سے انفرادی طور پر جو ہے اس کا پوچھا جائے گا، اور اجتماعی طور پر ان سے پوچھا جائے گا جو ملک کا نظام چلا رہے ہیں۔ اگر وہ نافذ نہیں کریں گے تو مجرم ہیں۔ اسی طرح اگر انفرادی طور پر کوئی اپنے اوپر اسلام کا نظام نافذ نہیں کرتا تو وہ سزا کا مستحق ضرور ہوگا۔ یہ ایسے ہے، یوں سمجھیں انفرادی نظام ایسے ہے جیسے اعضاء کا نظام ہوتا ہے، اور لیکن اجتماعی نظام یوں سمجھیں جیسے پورے جسم کا ہوتا ہے۔ تو پورے جسم کو مکمل طور پر چلانے کا نظام وہ اجتماعی اسلامی نظام ہے، جس سے جسم بالکل خطرے سے باہر آ جاتا ہے اور وہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ جیسے اب آپ کو یعنی کہ آپ غور کریں، اجتماعی نظام ہو تو استقامت کے ساتھ چل پڑے تو مسلمان محفوظ ہو جائے گا، لیکن اگر استقامت کے ساتھ نہیں چلے گا تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ دراڑ پڑے گی، تو وہ دراڑ اسی طرح ہوتی ہے جس طرح سے آپ کو جسم پر کٹ لگتا ہے تو اس سے خون بہتا ہے، تو وہ خون اتنا بہتا ہے بعض اوقات جان ہی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اسلامی نظام میں جب دراڑ پڑتی ہے تو وہ بعض اوقات پورے نظام کو ہی تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یعنی اچھی باتوں کی طرف، نیک کاموں کی طرف لگنا اور بری باتوں سے روکنا، یہ تو بندہ انفرادی طور پر خود کرے گا، دوسروں کو اپنے حد تک بتائے گا، لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ملک کی حکومت ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ بنائے، جو لوگوں میں نیکیوں کی ترغیب دے، برائیوں سے منع کرے، اور اس طرح اسلام جو ہے وہ صحیح حالت میں یقینی طور پر نافذ ہو جائے، اور تعزیرات کا نظام ہو، اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ملے، اور معاشرے میں سزا جب مل جاتی ہے تو اگلے ڈرتے ہیں، تو اس طرح امن و سکون رہتا ہے۔ اسلام کا نظام بہت خوبصورت نظام ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر، کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا ہے کہ اتنا مہربان ہے کہ وہ ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہے، بعض دفعہ خلوص اگر زیادہ ہو تو ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اگر اور زیادہ خلوص ہو نیکی کرنے پر، پورا دلی طور پر، ذہنی طور پر اور مکمل طور پر بندہ نیکی کی طرف گامزن ہو تو ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور بعض اوقات تو ایک نیکی پر بے شمار ثواب ملتا ہے، بندہ اس کا شمار ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو یہ بھی دیکھیں نا، اللہ پھر برائی جو ہے، ایک برائی کرو گے تو وہ ایک ہی لکھی جاتی ہے، تو یہ کتنا اللہ مہربان ہے۔ خود اندازہ کر لیں کہ جو نیکی کرنے پر ایک کے بدلے میں 10، 70، 700 یا بے شمار نیکیوں کا ثواب دے، اور برائی کرنے پر صرف ایک برائی ہی لکھی جائے،
تو یہ تو ہمارے فائدے کی بات ہے نا. تو یہ تو انصاف تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو ہے نیکی کا بدلہ بھی ایک نیکی ہو، لیکن یہ تو اس کا کرم اور رحمت اور برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی ہم پر انعام و اکرام ہے کہ ایک کے بدلے میں نیکی، ایک کے بدلے میں 10 70 700 بے شمار نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور لیکن برائی کا بدلہ ایک کے بدلے میں ایک ہی لکھا جاتا ہے. یہ اللہ نے ایسے نظام خوبصورت دیا ہے ہمیں، اسلام کا نظام. اس میں دیکھیں سزا کا نظام اتنا ہے، جیسے آپ دیکھیں پھوڑا نکل آیا نا جسم پر، تو اس میں پیپ پڑ جاتی ہے. اگر وہ پیپ اس میں سے نکال دیں، جس کو پس کہتے ہیں، وہ اگر اس میں سے نکال دیں تو وہ جو درد بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھوڑا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح ہے، اگر معاشرے میں چند لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، زنا کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، کوئی اس طرح ظلم و زیادتی کرے، اگر اس کو وہ لوگ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے ہمارے نظام میں پھوڑے میں پیپ پڑتی ہے نا، پس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو نکالنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اللہ نے یہی نظام بنایا ہے کہ ان کو اسلامی سزا دی جائے. تو پھر سزا جب ان کو دی جاتی ہے تو معاشرہ باقی ان کو معاشرے سے باہر نکالا جاتا ہے، تاکہ وہ اس کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں، اور پھر معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ ہو، اور وہ جو پس پڑ گئی ہے برائی بے حیائی کی، اس کو سزا دے کر اس کو، تاکہ وہ پاکیزہ کر دیا جائے. تو اس طرح سے اس کا علاج یہ ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے. یہ تربیت اور تزکیہ نفس ہی ہے ہمارا. تو اس لیے تاکہ ہم جو ہے ہمیشہ دیکھیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ ہم اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں. پہلا ظلم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم دین کی تعلیم و تربیت حاصل ہی نہیں کرتے. کلمہ پڑھ لیا ہے ہم نے، اللہ سے، کلمہ کا مطلب ہے اللہ سے وعدہ کرنا، اللہ سے وعدہ تو کر لیا ہے. پھر جب ہم پہلے روحوں میں تھے اس وقت بھی وعدہ کیا تھا، جب اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم، ہم نے کہا قالوا بلا، تو ہم نے کہا اللہ تو ہی رب ہے ہمارا، ہم تیری فرما برداری کریں گے. تو اس وقت اقرار کیا تھا. پھر اب جب جسم آ گیا تو کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار بھی کر لیا، اور اس کے بعد اقرار کرنے کے بعد پھر اپنی مرضی کی، تو یہ ظلم ہے نا. تو اور دین کو، جو دین ہے اس کو سیکھا نہ قرآن پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ دین پر عمل کیا، نہ دین کو سمجھا، نہ قرآن کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس کی تعلیم لی، نہ قرآن و سنت کو سیکھا، نہ شریعت کو سیکھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کی سیرت مبارک کو دیکھا. تو یہ سب ظلم ہے نا جو ہم کر رہے ہیں. اور یہ پھر نہ بچوں کو تعلیم دی، صرف پیسے کے لیے دنیا کی تعلیم لے لی، اس میں ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی اور ہائی تعلیم حاصل کر لی، اور دین کو چھوڑ دیا، اس کو ایک طرف رکھ دیا. دوسرا ظلم جو ہم اپنے اوپر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے تعلیم حاصل کر بھی لی ہے تو دوسرا ظلم اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور پھر جو ہے نا اپنی مرضی کرتے ہیں. بہت سارے ایسے دیکھے ہیں کہ ان سے آپ بات کریں تو دین کے بارے میں بڑی بڑی تعویلیں دیں گے، بڑی بڑی حدیثیں نکال لائیں گے، بڑی بڑی قرآن کی تعلیم، قرآن کے آیات نکال کے پیش کر دیں گے، لیکن ذرا 2-4 دن ان کے ساتھ گزار کے تو دیکھیں، عمل کخ نہیں ہوگا ان کا اس پر. تو یہ حالت ہے. یہ بڑا ظلم ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی جو ہٹ جائے تو وہ پھر سورہ جاسیہ پڑھیں تو وہ اللہ فرماتا ہے وہ اسلام سے بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر بندہ نفس بن جاتا ہے، تو وہ بندہ خدا نہیں ہوتا. تیسرا ظلم بندہ کیا کرتا ہے اپنے اوپر، یعنی خود علم بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، یعنی علم ہے اس کے پاس دین کا اور عمل بھی کرتا ہے دین پر، لیکن وہ دوسروں کو نہیں بتاتا، نہ بیوی بچوں، نہ ہمسایوں کو، نہ دوسروں کو دین کی تبلیغ و ترویج کرتا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا. یہ تیسرا ظلم ہے. تو اس لیے دوسروں کو بتانا بھی ضروری ہے، اور یہ اسلام میں ہم پر لازمی ہے. تو اللہ کا عذاب آیا تھا ان پر جو خود تو عمل کرتے تھے، دوسروں کو نہیں بتاتے تھے. اس طرح سے آپ دیکھیں ہر برائی جو ہوتی ہے نا وہ اندھیرا ہوتا ہے. جتنے اندھیرے اپنے ساتھ لے آئیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہی جائیں گے. اور قبر میں یہ برائیاں جو ہوتی ہیں وہ سانپ، بچھو اور اس طرح کے جو کاٹنے والے جانور ہوتے ہیں نا، جاندار ہوتے ہیں، ان کی شکل میں بن کر قبر میں بندے کو تکلیف دیتی ہیں. ہاں، اگر بندے کی نیکیاں ہیں
وہ خوبصورت حسین شکل میں آ کر بندے کے سکون کا باعث بنتی ہیں۔ تو قبر میں یہ ہوتا ہے، یعنی برائیاں کسی جانور کی شکل میں کسی اس ڈنگ ماریں گی، تکلیف دیں گی وہ، اور اس طرح بندہ تڑپے گا، اور اگر نیکیاں ہوں گی وہ سکون کا باعث خوبصورت بن کے آئیں گی، بندے کا دل ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، وہ جو قبر کی تنہائی ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوگا، اس میں ہی خوش رہے گا۔ اس لیے نیکیوں کو ساتھ لے جائیں، اور برائیاں اندھیرے ہیں، اور یہ اندھیرے یہ جب بندہ ساتھ لے جاتا ہے قبر میں بھی یہ تکلیف دیں گے، اور جب قبر سے اٹھے گا تو وہ چہرے کا رنگ ہی ان اندھیرے کی وجہ سے، ان برائیوں کی وجہ سے وہ کالا پڑ جائے گا، اور پھر آگے جہنم کا معاملہ ہوگا، تو یہ سارا کام خراب ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی جو ہے وہ کالک کو ادھر ہی چھوڑیں اور توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان ہے، شفیق ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے جو ہے آپ مایوس نہ ہوں، اور توبہ استغفار کر کے اللہ سے تعلق کو دوبارہ بنا لیں اور قائم کر لیں، تاکہ پھر اس کو نبھاتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہ دوست ہے جو دوستی خوب نبھاتا ہے، اور اس اپنے دوست کو پھر اکیلے نہیں ہونے دیتا، قبر میں بھی حشر میں بھی۔ وہ اللہ بندے کا بہت بڑا دوست ہوتا ہے، قبر میں بھی حشر میں بھی، اور ہر طرح کی مدد پھر ہوتی ہے۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت ملتی ہے، اور قبر کے عذاب سے اللہ بچا لیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے بندہ جنت میں جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔